اور یوم تکبیر یا یوم تقدیر پہ بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم آگے جا کے ریئر ارتھ منرلز کے حوالے سے جو پاکستان کے پاس ٹریلینز ڈالرز کا خزانہ ہے اور جس کو کے لیے لوٹ مار کے پروگرام موجود ہیں اور ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے جناب۔ پر میں اس کو ایک لفظ اور ایڈ کر دوں۔ اچھا، یوم تکبیر، یوم تقدیر، یوم شہید، یوم شہید، یوم شہید، جتنے ہم نے شہداء پاکستان کی فوج کے جتنے شہداء ابھی تک فوت ہو چکے ہیں، کسی فوج کی شہیدوں کی اتنی ریکارڈ تعداد نہیں ہے، اور ان میں آفیسرز، اور اس میں آفیسرز فرنٹ لائن، آفیسرز کی تو کہتے ہیں تعداد ہے، ہر بیٹل میں ہر جگہ پہ سینے پہ گولی سب سے پہلے کھانے والے افسر کھڑے ہیں، کمیشنڈ آفیسر۔ تو یہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس وجہ سے میں آج کے دن کو یوم تکبیر، یوم تقدیر، یوم شہید، ٹھیک، اللہ ہمیں توفیق دے سب کو کہ ہم اس یوم کو اس طریقے سے منائیں کہ اسی میں ہم 10 مئی شامل کریں، اسی میں ہم اپنی ساری پرفارمنس شامل کریں۔ یہ ہم شکریہ ادا بھی کرنا چاہیں گے آج کے دن میں میاں نواز شریف کا، ذوالفقار علی بھٹو کا، اور تمام سپہ سالاران فوج کا، جنہوں نے اس کو کنسیو کیا، اس کو سیف گارڈ کیا، اس کو میچور کیا، اور اس کو اس قابل کیا کہ ہم 10 مئی کی جنگ جیت سکے۔ بالکل۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جنگ کی چونکہ حکمت عملی آپ اکثر ہم پروگرامز میں ذکر کرتے ہیں، وہ اسٹریٹجی بدل گئی۔ آپ کہتے تھے اب ورٹیکل وار ہوگی، وہ ورٹیکل وار ایک تو خیر آپ نیوکلیئر آرمامنٹس کو ایک طرف رکھ لیں، کنونشنل ویپنری یا آرمامنٹس میں تو بھارت ہم سے کچھ 6 گنا 1:6 کا شاید ریشیو، کئی کہتے ہیں 1:7 بھی ہے، اکانومی میں بھی وہ بہت بڑا ہے۔ وہ یہ جو ورٹیکل سائبر کی، اے آئی کی، آئی ٹی کی، یہ جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، اس میں بھارت ہم سے پیچھے تو نہیں تھا؟ سر ہم سے پیچھے تھا جی، پیچھے تھا۔ میں آپ کو، مجھے تو فخر ہو رہا اپنے ان بچوں سے، نوجوانوں نے جنہوں نے ہم نے اس چیز کا کبھی ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ سب سے زیادہ افیکٹو ویپن ہے اور ہم اس کا بڑی احتیاط سے کرتے ہیں۔ مگر میں آپ جو بات ہم بتا سکتے ہیں وہ ایک چیز میں آپ کو پچھلے 1 سال سے کہہ رہا تھا ورٹیکل کا، کہ جنگ ابھی ورٹیکل ہوگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جنگ وہ پرانی نہیں رہ گئی کہ آمنے سامنے ٹینک سے ٹینک لڑے، وہ نہیں رہ گئی۔ اس میں سر آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، ریڈار اتنے سپیریئر آ گئے ہیں، آپ کا افیکٹو رینج بغیر دیکھے ہوئے، آپ کا افیکٹو رینج تو 250 کلومیٹر تک، 300 کلومیٹر تک ہو گیا۔ ادھر سے ان کی ایئر فیلڈ سے وہ جہاز اڑتا ہے تو ادھر سے وہ ٹارگٹ بن جاتا ہے۔ ابھی تو وہ زمانہ ان کے پاس نہیں ہے، نہیں سر، ہوگا ان کے، یہ رافیل وغیرہ کے پاس ہوگا، مگر پھر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت تو تب ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے تو ملتی ہے۔ میں ایک چیز کہوں گا، دوسرا یہ کہ سر ابھی جنگ جو ہوگی یہ ورٹیکلی، وہ سیٹلائٹ سے آپ کے یہ جو براڈ بینڈ اور یہ اسپیکٹرم، اور اوپر سے جیمنگ بھی ہو سکتی ہے، اوپر سے مانیٹر بھی ہو سکتا ہے، اوپر سے کیمرے دیکھتے بھی ہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز کو، بہت آگے جا چکا ہوا معاملہ۔ تو اس وجہ سے مودی صاحب بات کرتے ہوئے سوچ کے سمجھ کے اپنی اوقات کے مطابق بات کریں۔ ہمارے ساتھ وہ ظفر موج موجود ہے نوجوانوں کی، اے آئی کے جو ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے فوج کو، سر ہمارے پاس دنیا کے بیسٹ سائنٹسٹ اور دنیا کے بیسٹ محب وطن بچے موجود ہیں، اور جنہوں نے اس وقت کام کیا اور رات دن کام کر رہے ہیں، کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں، آج سے نہیں کر رہے، کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں۔ یہ تو بڑا ہم نے چھپے رستم نکلے ہیں ویسے، قوم ہمیں پریشان کر رہی تھی، سر قوم میں ہماری مجبوری ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، ہمارے سویلین دوست نئی چیزیں سمجھتے نہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ آپشن موجود نہیں ہے۔ میں آج بڑے دکھ سے آپ کو زیادہ موجود نہیں ہے، میں قوم کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ غور کریں۔ ہمارے اندر ڈیپتھ تھوڑی ہے انڈیا کے مقابلے میں، ہماری ڈیپتھ اتنی ہے، انڈیا کی ڈیپتھ اتنی ہے، یہ صحیح بات۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے بارڈر ایسٹ اور ویسٹ
ہزاروں کلومیٹر کے دونوں سائڈوں نہیں بلکہ چاروں سائڈوں سے گرے ہوئے ہیں اور دشمنوں سے گرے ہوئے ہیں. لیکن اب تو افغانستان جو ہے تھوڑا سا سر وہ اب سافٹ ہوا ہے، ایسے ہی ہے، اب ایسے ہی ہے. ٹھیک میں ہے ایسٹ پہ بھی دشمن ہے، ویسٹ پہ بھی دشمن ہے. ٹھیک ہے. آپ کے آئیں بائیں شائیں آپ کی سمندر کی حدود میں بھی جو ہی آپ اس میں انڈین اوشن سے آگے بحر جاتے ہند کے آگے ہیں وہ جاتے ہیں. سارا آپ کو سینٹرل کمانڈ نظر آتی ہے. آپ کو ہر جزیرے میں کسی نہ کسی سپر پاور کا بیس نظر آتا ہے. آپ امریکہ کے کہتے ہیں 700-800 بیس. آپ ہاں جی 700 آپ کے SA-400 کی ایک پوری بیٹری انڈیا نے کدھر لگائی ہوئی تھی؟ آپ کی کراچی اور آپ کے کوسٹل لائن کو اڑانے کے لیے ادھر لگائی ہوئی تھی، ایک جزیرے میں لگوائی ہوئی تھی. وہ بھی ہم نے اس کو بھی اڑا دیا، ریکارڈ پہ رہے ابھی. اور ہم نے جو بیٹری اندر تھی ہماری طرف، تو آدم پور کی تھی نا سر، ایک آدم پور کی تھی، ایک اس کو یہ جو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ کراچی کو، ایک یہ تھی. تیسری ان کی چائنا کے لیے ہے. چائنا والی ان کی سسٹم پیچھے اس کے کمانڈ پوسٹ اڑا دی گئی ہے، لہذا وہ بھی مفلوج ہے. وہ بھی مفلوج ہے مگر فزیکلی ہم نے اٹیک نہیں کیا اس پہ. ٹھیک ہے. فزیکل ہم نے جو اٹیک کیا اپنے خون کے وصیتیں لکھ کے، آپریشنائزیشن وہ ہم نے آدم والی پہ بھی کیا اور اس پہ بھی کیا. یہاں تو فزیکل اٹیک کیا، اندر جا کے اٹیک کیا، سامنے جا کے کیا. ایک اندر جا کے کیا مطلب؟ اندر سر اس کے پراپر اس کی پینیٹریشن کر کے ٹوٹل اڑایا. کوئی ایئر پاور کے ساتھ، ایئر پاور کا، اور ایک اٹیک نہیں کیا ہم نے، 2 فل فلیج اٹیک کیے. باقی تو ہم ادھر سے یہ بات ذرا زیادہ سامنے نہیں آئی. سر بہت زیادہ باتیں سامنے آنے والی نہیں ہیں، مگر ریکارڈ کی بات یہ ہے کہ یہ جنگ ہم نے ملٹری ہسٹری میں وہ جیتی ہے کہ بڑے سال جب بھی کوئی فوجی افسران کی ٹریننگ ہوا کرے گی، یہ جنگ ایز این ایگزامپل، ایز اے ماڈل، ایز اے لیسن، ایز اے وار گیم اس کو اسٹڈی کرایا کریں گے. یہ وہ جنگ جیتی ہے جہاں پہ بڑی اسٹریٹجی اسٹڈی ہوتی ہے، جہاں اسٹریٹجیز بھی، جہاں ٹیکنالوجی بھی، جہاں دلیری بھی، جہاں ویژن بھی، اور جہاں انوویشن بھی، سب کچھ استعمال کیا گیا اور بہترین حالت میں کیا گیا. ایک چیز اور میں اس کو بھی کہ ضرور کہوں گا، شہباز صاحب، قوم آپ کی شکر گزار ہے، ہم سارے شکر گزار ہیں. کبھی آپ کا ہم یہ اتنا بڑا کارنامہ ہم اس کا شکریہ پورا نہیں دے سکیں گے. وجہ جو سویلین گورنمنٹ نے، شہباز صاحب ہوں، ڈار صاحب ہوں، یا باقی ہمارے جتنی ٹیم ہے شہباز صاحب کی، اور 7 فیلڈ مارشل عاصم اور ان کی ٹیم، اور ایئر اور چیف 7 ایئر چیف ظہیر بابر، اور بلکہ نیوی بھی آپ کی پوری الرٹ تھی. میرے دوست عزیز ترین جی ظہیر بابر صاحب. اور مجھے پتہ ہے کہ ظہیر بابر صاحب پچھلے کئی سال سے کیا کچھ کدھر سے انہوں نے موبلائز کر کے اور کس طریقے سے بے چینی رہتی تھی کہ میں کچھ کروں. سر وہ بہت کرو ہیں، بہت اوفینسو ہیں اور بہت ویژن والے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ٹیم آپ کی جو پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، بالکل یہ ان کا آپ کی یہ ٹیم فیلڈ مارشل کی، ایئر مارشل کی، اور سنا کہ نیوی کا بھی ہمارا شہباز کی، نیوی کی بھی تھی. تو سر یہ جو ٹیم کلک کی، ہوتا کیا جنگ میں ہوتا کیا ہے؟ ایک یہ کہ آپ کی تیاری کیا ہے، دوسری یہ کہ آپ کس فورس سے اور کس طاقت سے اور کتنی آپ ڈیووشن سے اٹیک کر کے دو. ایک اور چیز میں کہہ دوں، یہ بھی میں لے آؤں ریکارڈ. مودی صاحب جب آپ نے اپنی باری لے لی اور ہم نے آپ کے 6 جہاز 7 جہاز گرا دیے، پھر ہم نے کوئی 7-8 دن آپ کو تکلیف نہیں دی. ساری دنیا پوچھتی تھی کہ پاکستان کر کیوں نہیں رہا. ہم نے ان دنوں میں بہت کچھ کیا ہے. انہی دنوں میں تو ہم نے تیاری کی ہے. میں یہ ریکارڈ درست کر دوں نہیں جی، تیاری سے علاوہ تو ہر پہلے بھی تھی، تیاری کے علاوہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے. اچھا. کچھ علاقے ایسے تھے کشمیر میں LOC پہ، وہ ہم نے فتح کیے ہیں. وہ میرا حال وہ خوشخبری ہے، ہم نے فتح کیے ہیں، اور ہمارا بھی پرچم لہرا رہا ہے. ادھر پرچم پاکستان کا لہرا رہا ہے، اور آپ کے وائٹ پرچم جو ہے اتنی ادھر مار پٹائی ہوئی تھی کہ وائٹ پرچم لے بھارتی فوج میں لہرائے. تو ادھر جتنے مناسب جگہیں تھی جو ہمیں ضرورت تھی وہ ہم نے آپ سے لے لی ہوئی ہیں. اور چونکہ LOC کا معاملہ تو لہذا وہ واپس بھی نہیں آنی، کسی نیگوسیشن میں بھی. اچھا کرنل صاحب، یہ ہمارے کچھ دوست کہہ لیں یا بدخواہ کہہ لیں یا رومر مونگر کہہ لیں، وہ آرام سے اس کو نورا پشتی بنا دیتے ہیں.
یہ سر میں قرض کیا کروں ان کا سر خدا کا خوف مائنڈ کریں سیٹ کیا ہے؟ سر خدا کا خوف کریں یہ نورا کشتی کا لفظ شوقیہ وہ کہتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے کہ کنہوں نے استعمال کیا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے سر. دیکھیں ہم لوگ جانے دے رہے ہیں، ہم کسی نورا کشتی کے لیے جان نہیں دے رہے. نہ کوئی نورا کشتی کے لیے اور کون جان دے گا؟ کوئی سیاستدان، کوئی ملک، کسی کا وزیر اعظم، بے شک وہ مودی ہے، نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، کوئی بھی ہے، اپنے ملک سے غداری کوئی بھی نہیں کرتا. یہ غداری کے ضمن میں آتا ہے. دیکھیے جو اگر کسی نے کی ہے نورا کشتی تو غداری ہے. سر ٹوٹل غداری ہے سر. یہ بات دیکھیے، بات یہ ہے نہیں، لیکن وہ کہتے کس بنیاد میں ہیں؟ سر کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں. اگر میاں نواز شریف کی انٹرنیشنلی ایکویشن دنیا کے حکمران فیملیز سے ہے، ایک سے نہیں، تقریباً بہت سے حکمرانوں کے بہت سارے ذاتی ریلیشن ہے. میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ان کی باہر کے حکمران بہت قدر پتہ نہیں کرتے شی ہیں، جن پنگ بھی انہیں سارے کافی قدر اچھا ان کرتے کے بارے میں رائے ہیں. رکھتے اگر ہیں. مودی سے بھی ہے تو وہ اپنی جگہ پہ گھر کے معاملے تک ہے. جب تک کہ گھر کے کوئی معاملات ڈیل کرنا ہے تو اگر وہ آگے ہے تو ادھر گیسٹ ہے. اس کو ملکی معاملات کے اوپر کرنا حد درجے کی گٹھیا پان ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے.